السلام علیکم۔ تیسرا سبق انواع الکلمتی، کلمے کے قسمیں۔ کلمے کی کتنی قسمیں ہوتے ہیں؟ تو کلمات اس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ ٹھیک ہے، اب اسم میں بھی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں، اور فعل میں بھی قسمیں ہوتی ہیں، اور حرف میں قسمیں بہت ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، انواع الکلمتی، حامد، سلمہ، ساجد، مکۃ، دیوبند۔ دیکھیے اس میں بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں، ان میں سے کچھ قسمیں اس میں یہاں ہیں، اور بھی ہیں۔ ہم اس کا ڈسکرپشن میں اگر ہمیں ضروری ہوگا تو ہم لنک دے دیں گے، جو اگر ہوگا تو۔ اسم کی جیسے اسم عالم ہے، اسم معرب باللام، اسم ضمیر، اسم اشارہ، اسم نکرہ، اسم مذکر، اسم نکرہ، اسم مذکر، اسم مؤنث، اسم مصدر، اسم مشتق، اسم جامد۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے فعل کی بہت ساری قسمیں ہیں، فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر، فعل نہیں، فعل حرف کی بھی، حرف جر، حرف عطف، حرف نہیں، حرف استفہام۔ تو یہاں پہ انواع الکلمہ کا جو ٹاپک ہے یا جو ہیڈنگ ہے، اسی کے تحت سارے قسمیں بتائیں گے۔ ٹھیک ہے، سارے کلمے کی ساری قسمیں بتائیں گے، اور اس میں سے اس میں الگ الگ، چونکہ اس کی بہت ساری قسمیں ہیں تو اس میں سے بھی الگ الگ اس کی وجوہ تسمیہ بتائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو حامد، سلمہ، ساجد، میں ڈرا کھول لیتا ہوں سمجھانے کے لیے آسان ہوگا۔ حامد، سلمہ، ساجد، مکۃ، دیوبند، یہ جو ہے کیا نام ہے، اسم عالم ہے۔ اسم عالم کس کو کہتے ہیں؟ جب کسی شہر یا کسی انسان کا جو نام ہوتا ہے وہ اسم عالم ہوتا ہے، اور باقی دیگر چیزیں جو ہے کیا نام ہے، جیسے تفاح ہے، بقرہ ہے، غنم ہے، یہ سب اسم ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ اسم عالم نہیں ہے۔ کسی شہر، کسی انسان کا جب نام ہوتا ہے کسی، تو اس کو اسم عالم کہتے ہیں۔ اس میں حامد سے لے کر کے اور ساجد تک کے، یہ جو ہے کیا نام ہے، یہ اس میں انسان کے نام ہے اور یہ شہر کے نام ہے۔ ٹھیک ہے، اسم عالم ہے۔ دوسرا ہے اسم معرب باللام۔ معرب باللام کس کو کہتے ہیں؟ جس اسم کے شروع میں الف لام داخل کر دیا جائے تو اس کو معرب باللام کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے الکتاب ہے، کتاب کے شروع میں الف لام داخل کر دیا جائے تو یہ معرب باللام۔ القراسہ ہے، قراسہ کے شروع میں الف لام داخل کیا گیا۔ الفاکہہ ہے، الجنینہ، الزہرہ۔ ٹھیک ہے، اسم عالم اور اسم معرب باللام سمجھ گئے۔ اسم عالم جو کسی انسان یا شہر کا نام ہو اس کو اسم عالم، اور اسم معرب باللام جس میں کسی اسم پر الف لام داخل کر دیا جائے تو وہ اسم معرب باللام ہو جاتا ہے۔ ٹھیک، اسی طریقے سے تیسرا اسم ضمیر۔ ضمیر کس کو کہتے ہیں؟ جب ہم جیسے ہم کہتے ہیں هو الکتاب، وہ کتاب ہے، یا ذالک الکتاب، وہ کتاب ہے، تو ذالک تو نہیں کہیں گے کیونکہ ذالک اس میں اشارہ آ جائے گا۔ اس میں ضمیر ہم کہیں گے، جیسے کیا نام ہے، ہوا فاکہۃ، یا ہی فاکہۃ، وہ میوہ ہے، تو یہ اسم کی قسم ہے۔ ٹھیک ہے، ضمیر کتنی ہیں؟ ہوا، ہی، انتا، انتی، انا، اس میں اتنا ہی ہے، باقی ہیں تو ہم ضرورت پڑے گی تو انشاءاللہ ڈسکرپشن میں اس کا PDF دے دیں گے، آپ خود دیکھ لیجئے گا۔ ہادہ، ہادہ، ذالک، تلک، یہ اسم اشارہ ہے۔ اس میں اشارہ کسی کی طرف اشارہ کر کے بتانے کے لیے، دور یا قریب یا بعید کے لیے، تو اس میں اشارہ داخل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ ہادہ رجل، ذالک رجل، تلک امرأۃ، ہادہ بنت۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے اسم نکرہ۔ اسم نکرہ کس کو کہتے ہیں؟ کسی اسم کے آخر میں تنوین بڑھا دی جائے تو وہ نکرہ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، رجل، ولد، قلم، بطیخ، خبز، دوات۔ ٹھیک ہے، تو اس کے آخر میں تنوین داخل کر دیا گیا تو یہ اسم نکرہ ہو گیا۔ مذکر پھر میں تاء مدورہ نہ ہوتا ہے تانیث سے اس کو مذکر، جیسے ارشد ہے، رجل، ورق، باب، کرسی ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں مؤنث جس کے آخر میں تاء تانیث ہو یا اس کو اسم مؤنث کہتے ہیں۔ جیسے فاطمہ ہے، بنتن ہے، قراستن ہے، نافذتن، حجرتن ہے،
یہ اس میں مؤنث ہے، ٹھیک ہے. اس میں مصدر جیسے الدخول ہے، القراءہ ہے، القراء جیسے یہ دخلا کا، جیسے داخلن کا اس میں مصدر ہے الدخول، قراءہ کا القراءات، کتابن کتاب، الخروج خروج، جلوس. یہ اس کا جو ہے کیا نام ہے ترجمہ مفعول کی شکل میں ہوتا ہے، مفعول والا ترجمہ ہی کی طرح ہوتا ہے. یہ داخلون ہے تو یہ دخلا سے، قاریون ہے قراء سے، کاتبون کتبہ سے، اور خارجون خرجہ سے، جالسون جلس ہے، اس میں مشتق ہے، ٹھیک ہے. اس میں جامد جیسے دکان لحم عنب سلۃ ماء شایون عنب، یہ سارے اس میں جامد ہیں، ٹھیک ہے. فعل ماضی دخل قرأ کتب خرج جلس فعل ماضی ہیں. اس میں بتایا تھا ہم نے پچھلے سبق میں کہ فعل ماضی وہ ہے جس میں زمانہ پایا جائے، گزرا ہوا زمانہ، اس کو فعل ماضی بولتے ہیں. فعل مضارع جس میں استقبال پایا جائے، میں نے بتایا تھا پچھلے سبق میں، جیسے یدخل یقرأ یکتب یخرج یجلس، وہ داخل ہوگا، وہ پڑھ رہا ہے یا پڑھے گا. فعل ماضی کی تعریف یہ ہے کہ جس میں زمانہ پایا جائے، گزرا ہوا زمانہ پایا جائے، اس کو فعل ماضی کہتے ہیں، ٹھیک ہے. فعل مضارع وہ ہے جس میں حال استقبال کا معنی پایا جائے، ٹھیک ہے. اور اس کو بنانے کا طریقہ یہی ہے کہ فعل ماضی کے آخر میں یا داخل کر دیا جائے، اور اس کے بعد والے حرف کو جو ہے کیا نام ہے ساکن کر دیا جائے، اور آخر میں کیا کر دیا جائے، پیش بڑھا دیا جائے، تو اس کو فعل مضارع بن جاتا ہے، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ادخل اقرا اقرا یہ فعل امر ہے، فعل امر کسی کو کرنے کا حکم ہوتا ہے. ادخل داخل ہو، اقرا اکتب اخرج اجلس، یہ کسی کے کرنے کا حکم ملتا ہے اس میں. تو یہ ساری چیزیں ہیں، ٹھیک ہے. فعل امر ہے. فعل نہیں جس میں نہ کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، جیسے لا تدخل، لا تقرأ، لا تکتب، لا تخرج، لا تجلس، فعل نہیں ہے. فعل جیسے فی ہے، الہ ہے، علی ہے، من، عن، بی، لا، بالام، یعنی یہ اپنے ماں باپ کو مجرور بناتے ہیں، جر دیتے ہیں. یہ حروف 17 ہیں، جیسے با تا کاف لام واو منخلا ربا حاشا من عدا فی انا حتی الہ. ہم اس کی جو ہے کیا نام پی ڈی ایف، ان ساری چیزوں کی تفصیل سے پی ڈی ایف ہم ڈسکرپشن میں دے دیں گے. حرف عطف واو فا ثم حتی بھی ہے، او ہے، اور بھی ہے. حرف نہیں جیسے ما ذهب، ما اور لا. اچھا فعل نہیں اور حرف نہیں میں بہت فرق ہے، کیونکہ فعل نہیں میں نہ کرنے کا، فعل نہیں میں صرف نہیں کے معنی پائے جاتے، اور فعل نہیں حرف نفی میں نہ کرنے کا معنی پایا جاتا ہے، اور فعل نہیں میں نہ کرنے کا حکم دیا جاتا ہے. فعل نہیں میں واجب ہوتا ہے نہ کرنا، اور اس میں نہیں، ایسا نہیں ہے. اسے حرف استفہام، یعنی استفہام جس لفظ سے یا جس حرف سے سوال کیا، جیسے اینا ذهب، کہاں، اینا تذهب، متى ترجع الى الدکان، من الدکان، کیف حالی، کیف حالک، لماذا، کس لیے، لماذا يذهب تدخل یا تجلس على الکرسی، ایون مادہ ہے، آ ہے، کرسی، کیا تم کرسی پر ہو، نام. اسی طریقے سے مادہ ایو ہے، ٹھیک ہے. تو یہ حروف ہیں، ان کا ہم ڈسکرپشن میں لنک دے دیں گے، پی ڈی ایف کا لنک، وہاں سے آپ جا کر کے اس کو تفصیل سے پڑھ لیجیے گا، ٹھیک ہے. شکریہ.